ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك عذابہ اللہ ذوب الملح فی الماء، اللہ اس کو ایک عجیب عذاب دے گا کہ آگ جہنم میں ڈال دے گا، وہ اس طرح پگھلتا جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے کہ تم مدینے کے رہنے والوں سے کیوں نفرت کرتا تھا، کیوں بغض کرتا تھا۔ یہاں میری بات آپ سمجھیں، جو ہمیں طعنے دیتے ہیں کہ تم مدینے سے محبت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مدینے سے محبت کرو، مدینے والوں سے بھی محبت کرو۔ دیکھو ہم سب کو نبی سے پیار ہے نا، نبی کے پہرے داروں سے بھی پیار ہے۔ نبی کے پہرے دار کون تھے اس وقت؟ صحابہ، ان سے بھی ہمیں پیار ہے۔ اس دور میں نبی کے پہرے دار کون ہیں؟ نبی کے روضے کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ محافظ، یہ آ کے ان گارڈوں کو گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے روضے کی جالی چومنے نہیں دی، یہ گندے لوگ ہیں۔ مدینے والوں کے خلاف نفرت کیوں رکھتا ہے؟ مدینے والوں سے پیار کر، مدینے والے جو امام ہیں ان کے اماموں سے بھی پیار کر۔ جو مدینے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ عمرہ کرنے گئے تھے، کتنا دن رہے مدینے میں، مکے میں؟ اتنا دن۔ نمازیں میں نے ایک نماز بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھی، امام کعبہ کے پیچھے نہیں پڑھی، امام مدینہ کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی؟ کہاں تھا؟ میں نے وقت لیٹرین میں گزار لیا۔ یہ ہے مدینے کی محبت کا رزلٹ۔ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے وہاں گٹر کی بدبو سونگنا وہ بہتر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ من اراد باہل المدینہ سوءا، مدینے والوں سے بھی محبت کر، اگر ان کے خلاف ذہن بنائے گا عذابہ اللہ ذوب الملح فی الماء، پھر اللہ پاک ایسا عذاب دے گا کہ نمک جس طرح پانی میں پگھلتا ہے اس طرح جہنم میں پگھلتا جائے گا بندہ، کہ تم مدینے والوں سے نفرت کیوں رکھتا تھا۔ آخری بات کر کے بات ختم کروں، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ مکے سے، مدینے سے، پھر پھیلتے پھیلتے زمین کے کونے کونے پہ پھیل گیا، اطراف عالم میں پھیل گیا، پوری دھرتی پہ پھیل کے آپ فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ایمان کو لوگ ڈرائیں گے، ایمان کو تکلیف دیں گے، پھر ایمان سکڑتا ہوا مکے مدینے میں جمع ہو جائے گا۔ مثال دی آپ نے، کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جس طرح سانپ اپنی بل سے نکلتا ہے نا، سانپ اپنی کھڈ سے بل سے نکلتا ہے، گھومتا ہے، جب ڈر جائے فوراً اپنی کھڈ میں بل میں چھپ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان اس طرح نکلے گا پوری دھرتی میں، پھر جب ہر طرف سے فتنے، شرک، بدعات، خلاف شرع معاملات، پھر ایمان سکڑتا سکڑتا مکے مدینے میں جمع ہو جائے گا۔ میں حیران ہوا، اگلے دن ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ میرے سے پوچھنے لگا کہ میں ٹخنے سے اپنا کپڑا اوپر کر لیتا ہوں، وہ پینٹ وغیرہ جو ہوتا ہے لباس، میں تھوڑا سا فولڈ کر لیتا ہوں۔ ایک دن مجھے کسی سوال کے لیے پروفیسر صاحب نے بلا لیا، میں جب آیا تو اس نے مجھے نیچے دیکھ لیا کہ فولڈ کر چکا ہے، مجھے کہنے لگا غصے میں، شریف آدمی ہو کر لوفروں جیسے کام کرتے ہو، ٹخنا ننگا رکھنا نبی کی سنت کو آج پروفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ لوفر ہے۔ یہ ہے آج ہمارا اسلام، دین یہی رہ گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ٹخنا مرد کا ظاہر ہو، ہم نے چھپا کے رکھا۔ اسلام کہتا ہے عورت کا ٹخنا چھپا کے رکھو، ہم نے ظاہر کر دیا۔ اسلام کہتا ہے عورت کھلا کپڑا پہنے تاکہ جسم کا اس کا اٹھا ابھار نظر نہ آئے، تو اس کی شلوار 1.5 میٹر میں آ جاتی ہے، اور مرد اگر اس کا تنگ بھی کم بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی ایک شلوار 7 گز میں آتی ہے۔ یہ ہمارا اسلام رہ گیا ہے۔ آج اسلام کے خلاف فتنے ہی فتنے، فرمایا کہ فتنوں کے دور میں کہیں اسلام ہو یا نہ ہو، یہ اسلام مکے میں آ جائے گا، مدینے میں آ جائے گا، کما تعرض الحیۃ الی جحرها،
آج میرے سادہ بھائی جو کہتے ہیں حق عقیدہ کس کا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھنا ہو تو پھر مدینے کا دین دیکھ لینا، مکے والوں کا دین دیکھ لینا۔ میں یہی دعوت فکر سارے درس میں دینا چاہتا تھا کہ مدینے سے پیار کرو، مدینے والے اماموں سے پیار کرو، مدینے کے رہنے والے نبی سے پیار کرو، مدینے والوں کے عقیدے سے بھی پیار کرو۔ اگر مدینے والوں کے عقیدے کے خلاف نستر چلائیں، اگر مدینے والے اماموں کے خلاف بغض رکھیں، وہاں کے رہنے والوں کے خلاف ہمارے پروپیگنڈے ہوں، ان کے خلاف ہم زبانیں چلائیں، کیا یہی محبت ہے؟ کتنا بڑی دیانت کی بات ہے، دیانت کی۔ آج کل ہم بھی ہیں انسانی بشری تقاضے سے نماز میں ہوا خارج ہو جائے، شرم کے مارے کھڑے رہتے ہیں۔ امام ہے یا مقتدی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، طنز کا نشانہ بن جاؤں گا۔ ہمارے ایمان کی اتنا کمزوری۔ اور امام میں مدینہ عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ، سارے طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، وضو کا پرابلم بنا، ان کو کہا انتظروا دقیقہ، انتظار کرو۔ نماز جاری تھی، نماز توڑ کے گئے، وضو کر کے دوبارہ آ کے نماز پڑھائی۔ لوگ مجھے جو کہیں کہہ لیں، قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ اور جو کہتے ہیں ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ بتایا کہ امام مدینہ کا ٹیلی فون آ گیا تھا، وہ ٹیلی فون سننے گئے تھے۔ یہی محبت ہے مدینے والوں سے؟ استغفر اللہ علیہ باللہ۔ یہ ربیع الاول ہے، ہمیں نبی سے پیار ہے ہمیشہ کے لیے، اور نبی کے روضے سے، نبی کے مدینے سے، نبی کے مکے سے پیار ہے۔ لیکن پیار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کا حکم مانیں، حکم نہ مانیں تو کیسی محبت ہے؟ محبت تو تب مکمل ہوتی ہے جب ان کا کہنا مانا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ علماء دیوبند کہتے ہیں جس تعویذ پر قرآن مجید لکھا ہو وہ پہننا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تعلق بشین فقد وکل الیہ، جو اپنے گلے میں یا جسم کے کسی حصے پہ کوئی چیز لٹکا لے بطور تعویذ لٹکا لے، فقد وکل الیہ، اس کا اللہ پر اعتماد نہیں رہا، اب اپنے تعویذ پر اعتماد آ گیا ہے کہ نفع بھی یہی پہنچائے گا، نقصان سے یہی بچائے گا، اللہ کا اعتماد وہ توڑ بیٹھا ہے۔ اب دوسری حدیث میں من تعلق تمیمۃ فقد اشرکا، اس میں یہ نہیں قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا۔ چلو میں ان بھائیوں کی بات مان لیتا ہوں کہ قرآن تعویذ سے ہو، قرآن سے ہو تعویذ قرآن سے، تو جو تعویذ لکھنے والے ہیں ان سے جا کر ایک بی بی، ایک خاتون جا کے تعویذ لکھواتی ہے کہ ہمارے گھر ڈیلیوری کیس ہے، بچہ پیدا ہونے کا معاملہ ہے، مشکلات اور دشواری ہے، تعویذ چاہیے۔ مولانا صاحب قرآن لکھ کر جب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ران پہ باندھ دو، ران پہ ستھل پہ باندھ دو۔ اب دیکھو جہاں محل غلاظت ہے، ناپاکی کی جگہ ہے، وہاں قرآن بندھوا کے یہ کون سا انعام لے رہے ہیں؟ قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں یا عزت کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح قرآن مجید کے متبادل اگر وہ ہند سے لکھ دے، 786 جس طرح لکھتے ہیں، اگر وہ ہند سے لکھ دیں تو قرآن یا حدیث کے ہند سے بنانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو کیوں لکھتے ہو؟ قرآن پڑھتے وقت کسی قاری سے سنا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین کبھی پڑھا ہے؟ یہ 786 کی اصلاح یا ہندسوں کی اصلاح اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ تعویذ وغیرہ ٹھیک اس طرح نہیں ہے۔ ہاں صحیح ہیں، دوسرا طریقہ ان کا۔ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی نے فرمایا الا اعلمک تعویذا، اے اقرا ابن حابس تجھے میں تعویذ سکھاؤں؟ میں نے کہا جی ہاں سکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا قل پڑھ، یعنی تعویذ پڑھ، لکھنا نہیں پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ ہے تعویذ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی پناہ میں دینا۔ تو وہ قرآن پڑھ کے کہہ دے اللہ تیری پناہ میں ہے، حدیث پڑھ کے اللہ تیری عام شام میں ہے، یہ کہہ دے، لکھنا کہیں بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
الحمدللہ رب العالمین.